وما خلق الذکر والانثی، اس ذات کی قسم جس نے نر کو تخلیق کیا، والانثی اور مادہ کو تخلیق کیا۔ تیسری قسم سورہ اللیل، خالق کائنات نے اس سورت کے آغاز میں 3 قسمیں اٹھائیں۔ اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ شمس، اس میں آغاز میں 7 قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 قسمیں اٹھائیں اور پھر ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کو ہم نے برائی کا راستہ بھی الہام کر دیا ہے اور اچھائی کا راستہ بھی۔ اس سے ہم نے الہام کر دیا ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے اور یہ اچھائی کا راستہ ہے۔ اور یہاں 3 قسمیں اٹھائیں، فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اسی سے غشاوتن ہے، یعنی یغشا کا مادہ ہے چھا جانا، کسی کے اوپر غالب آ جانا، کسی کے اوپر پردہ ڈال لینا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قسم ہے رات کی جب وہ دن کو چھپا لے، یعنی رات آتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے دن کی اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جائے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس ذات کی قسم اپنا ذکر کیا، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اس ذات کی قسم جس نے نر کو تخلیق کیا، والانثی اور مادہ کو تخلیق کیا۔ تیسری قسم خنثی آتی ہے تو اس کی جو چال ڈھال ہوتی ہے بیسیکلی وہ مردوں کے ساتھ ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں وہ زیادہ ان کا کھنچاؤ عورتوں کی طرف ہے، وہ عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا جو باڈی ہے، یعنی اگر اس کو دیکھا جائے، ان کے چہرے پہ بال آتے ہیں، ان کی مونچھوں کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، ان سے خالق نے ان کی مشابہت مردوں جیسی بنائی ہے۔ لیکن ہمارے اس معاشرے میں آج کے اس دور میں ان کا جو رجحان ہے وہ زیادہ عورتوں کی طرف ہے، اور وہ بننے کی وہ کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی خلق الذکر، نر کے اندر ان کا بھی شمار ہوتا ہے قرآن کی آیت کی روح سے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ پہلے رات کی قسم اور دن کی قسم۔ خالق کائنات نے سورہ فرقان آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے روانہ کر دیا۔ خلفتاً اسی سے خلیفہ ہے، یعنی محبوب خدا کے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر۔ جناب صدیق اکبر کو خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ حضور کے بعد حضور کے وہ نائب ہیں، مسلمانوں کی، عالم اسلام کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہیں، اس وجہ سے ان کو خلیفہ کہا گیا۔ تو اس آیت میں خلفتاً کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، کہ وہی ہے خالق جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے روانہ کر دیا، یعنی دن آتا ہے پھر اس کے بعد رات آ جاتی ہے، اور رات کے بعد پھر دن آ جاتا ہے، تو ایک دوسرے کے پیچھے خالق نے ان کو روانہ کر دیا۔